رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے، بابرکت ہو جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے صلہ رحمی انسانی زندگی کو بابرکت۔ لکھاری لکھتا ہے کہ واسق باللہ کے اولاد میں بہن بیٹا تھا، بچے اچھی ہوتے ہیں اس لیے ان کو بچہ کہا جاتا، اور وہ باتیں کم ہی، والدین کچھ بڑے ہو کے اس نے ایک اتفاق سے چنے کا دانہ لیا اور اپنے اس میں ڈالا، اور وہ وہاں، اور آپ کو پتا ہے بہت کچھ، وہ خیر ایک ایسے حاضر طبیب کو بلایا گیا دھوپ میں اور باتوں باتوں میں لگایا، اور اچانک سے اسے کچھ کہا کہ پیچھے دیکھو، اور اس کی لگائی نتیجتاً فلائی کر رہا تھا، چکا اس کہاں کیسے بندوبست، یصیبک جو تیری قسمت میں ہے مل کے رہے گا، خواہ وہ دو پہاڑوں، وما لا یصیب جو تیرے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اور اس لیے قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اپنے ہاتھ خود ہی چبا رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے، یقول اور ساتھ بول رہا ہوگا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش میں کیا کر بیٹھا، میں نے فلاں کو دوست بنایا، وہ میرا ہم نوالا ہم پیالہ بنا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اس کی صحبت نے مجھے برباد کیا، اور کیسا برباد کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے قرآن کے احکامات کے آ جانے کے بعد گمراہ اس نے مجھے کیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان تو بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ مفسرین بحث کرتے ہیں بات دوست کی ہو رہی تھی، لفظ شیطان کا آگے، اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جو دوست دین سے دور کرتا ہے وہ ہوتا ہی شیطان ہے۔ اس لیے آخری صورت جو ہے نا، قل اعوذ برب الناس میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے۔ ابن القیم کیا کہتے ہیں، کیوں بار بار یہ لفظ آیا؟ اس لیے کہ اصل دشمن انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا نام تو لیتے ہیں جو اس سے ڈالتا ہے، لیکن شیطان اپنی شکل میں تو نہیں آتا، وہ انسانی شکل میں آ کے بس سے ڈلواتا ہے اور انسان کو غلط راستے پہ چلا دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے۔ سامعین محترم، المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ نیکوں کے ساتھ کو بیٹھے، اس میں نیکی کی طرف، نیکی کی خوشبو، نیکی کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ برے کے ساتھ بیٹھو، وہی غلط زبان، وہی فلرٹ زبان اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہی اس کے رویے بنتے ہیں۔ المجالسہ تولد المجانسہ، جیسے بیٹھو گے یہ کاربن پیپر ہے، اسی طرح کے بن جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھا دوست اور برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ ایک کستوری بیچنے والا ہے اور اس کے 3 آپشن ہیں، اما ان یحزیک، آپ کستوری والے سے دوستی لگا لیں تو دوست کو آخر اس کا احترام کرتا ہے، اس کو کستوری تحفے میں دے دے گا، تب بھی خوشبو آ گئی۔ وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے لیکن خوشبو تو پسندیدہ چیز ہے، آپ خود خرید لیں گے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، نہ آپ خریدنے کے اس وقت قابل ہیں، نہ وہ آپ کو تحفہ دیتا ہے، کستوری والے کے پاس چند لمحات بیٹھیں گے تو معطر تو ہوں گے۔ صَحِبْتُكُمْ فَازْدَدْتُ نُورًا وَبَهْجَةً وَمَنْ يَصْحَبُ الطِّيبَ الْمُعَطَّرَ يَعْبَقُ، اس لیے کہنے والا کہتا ہے میں نے جب سے آپ کا ساتھ اختیار کیا ہے
میرے اندر خوشبو تو کیا، میری روح بھی جو ہے وہ معطر رہتی ہے آپ کے ایمان کی خوشبو میں. وَمَن يَصْحَبُ الطِّيبَ الْمُعَطَّرَ يَعْبَقُ، اور جو خوشبو کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، جب ہوا آتی ہے تو یہ ہوا اس خوشبو کو دور دور تک پہنچانے والی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اچھا دوست. اور اس کی دنیا میں مثال کیسے فٹ کریں گے؟ نیک دوست کے پاس بیٹھیں گے، وہ نیکی کی بات آپ کو کہہ دے گا، وہ نہیں بول رہا آپ سوال کر کے پوچھ لیں گے. اور اگر دونوں پہلو نہیں ہیں تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کا نام نیک بن جاتا ہے. کہتے ہیں فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، کیوں؟ اس کی فلاں نیک آدمی سے بڑی صحبت رہی. اور برا دوست کنافق الکیر، یہ بھٹی رکھ کے پھونکے مارنے والا، لوہے کو گرم کرنے والا. اب اس کے پاس بیٹھو گے، اما ان یحرق ثیابک، اب آگ جل رہی ہے، کوئی چنگاری اڑ کے آئے گی تیرے کپڑوں کو جلا دے گی، بیٹھو اس کے پاس بھٹی کے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، اور اگر برے کے ساتھ بیٹھو گے، نہیں کپڑے جلے تو کم از کم دھواں تو برداشت کرنا ہی پڑے گا نا. یہی وجہ ہے کہ برا یا تو تمہیں اپنے جیسا برا بنا لے گا، نہیں تو آپ اس کی برائی میں ملوث ایسے ہوں گے لوگ کہیں گے دیکھا ہے یہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. اس لیے شاعر کہتے ہیں قُلْ لِي مَنْ تُعَاشِرُ قُلْتُ مَنْ أَنْتَ، مجھے بتاؤ کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، میں تیری حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہوں. لا تسأل عن قرينه، لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو دیکھو یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی شناخت اس کے دوست ہوتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا ہے الناس كأسراب القطع، انسان پرندوں جیسا ہے. آپ نے دیکھا ہو کبھی فاختہ اور کوا اکٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بات پڑھی، باہر نکلے تھے کوا اور فاختہ اکٹھی بیٹھی، فتعجب، بڑے پریشان ہو یہ کیا ہو گیا، کوا اور فاختہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کیسے بیٹھ گئے. اسی حیرانگی میں تھوڑا سا آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوے کو اور فاختہ کو دونوں کی ٹانگوں کو باندھا ہوا تھا اور دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں واقعی الناس كأسراب القطع، ویسے کوا اور فاختہ اکٹھی نہیں بیٹھ سکتے، ان دونوں کو باندھا گیا ہے. اسی طرح شیطان باندھ دے تو باندھ دے کسی غلط کو اچھے کے ساتھ اور اچھے کو غلط کے ساتھ. نیک آدمی کبھی برے کی صحبت کو پسند. صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیاں بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا. اور کیوں؟ یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ. اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید. بل عاجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چودھری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے. اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. سمجھ نہیں آتی. کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی. مومن کا تو ایمان ہے. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. اللہ ذوالجلال فرماتے ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے. سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی. یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم. ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا. فهم في امر مریج. اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہے، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی. مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا. کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا؟ دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے، چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے. اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا. اللہ ذوالجلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے ہیں. دیکھا انہوں نے آسمان کو، کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین. اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل، دوبارہ دیکھ لو، ذرا ٹک ٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کو تمہیں کوئی خلل نظر آئے. تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی. اللہ ذوالجلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے. وما لها من فروج. پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے، اور مزین کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزئین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ہم نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا دی. وَأَمْدَدْنَا. اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانہ بھی رکھے. اور اللہ ذوالجلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ جس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جاتا ہے. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ
فرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے. اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ ذوالجلال ہی توفیق دیتے. جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی اللہ ذوالجلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت الاپتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو اتارا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے باغات بھی اس پانی سے اگائے اور ہم نے اناج بھی اگایا جس کو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے ہیں. لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے اور اللہ ذوالجلال نے طے بتہ اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو طے بتہ اس کو پھلوں سے بھی نوازا اور ایسے خوشے کہ جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھا کے بھی خوش ہوتا ہے. رزقا للعباد، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتی ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کیا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جس طرح بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی ہے، وہ علاقے پارونق ہو جاتے ہیں. جس طرح بنجر زمین سے، مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ ذوالجلال، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے. كذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا، لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، اللہ نے ڈبو کے مار دیا. واصحاب الرس وثمود، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے، اور عادیوں سمودیوں سے پہلے اصحاب الرس، پرانے کنویں والے، عہد قدیم کی بات ہو رہی ہے. اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اصحاب الرس ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا. وعاد وفرعون واخوان لوط، فرعونیوں نے بھی انکار کیا تھا، اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا. لیکن اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت بنا دی. واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. واصحاب الایکہ، یہ جنگل والے جو ہیں، اور سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرف بھیجا شعیب علیہ السلام، اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں. یہ جھنڈ کے جھنڈ جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا لیا. ساتھ ہی اللہ ذوالجلال پھر فرماتے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. قیامت آئے گی، اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہوتا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان، یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا. ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں، تو حساب کیسے؟ ایک شخص تو جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی ثم ذرونی، تو مجھے جلا کے راکھ بنا دینا اور میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا. بیٹوں نے ایسا ہی کیا، راکھ بن گیا، بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا. اللہ کا حکم ہوا اور اس راکھ کو جمع کیا گیا. دوبارہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا.
पूछा बताओ ये तुमने क्यों किया, लिमा सनअत हाज़ा, और मेरे बंदे तूने ये काम क्यों किया। तो वो कहता है फरक़ मिनक या रब, मेरे रब तुझसे डरते हुए कि गुनाह इतने थे कि मैं सामना कैसा करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम डर गए हो, जाओ मैंने माफ कर। जो मेरा मालिक राख को जमा करके इंसान बना सकता है, वो इंसान को दोबारा क़यामत के दिन कैसे नहीं उठा सकता। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد